اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین آمین علیہ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین، this is me سید انم نقوی with my خواہر عروج نقوی and you're watching انم and عروج نقوی official۔ سب سے پہلے تو آپ سب کے کمنٹس ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ کہ آپ نے کچھ سوالات پوچھے، ان کے آنسر میں کر بھی دیا۔ اگر کچھ پینڈنگ ہے تو ضرور آپ کو کمنٹ سیکشن میں ان کے آنسر مل جائیں گے۔ فرسٹ پریفرنس یہ تھی کہ آج کی ویڈیو، آج کی مناجات آپ تک جلد سے جلد پہنچا دی جائے، کیونکہ مصروفیات ہیں، ایام سیدہ بھی یہاں پہ شروع ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو اس میں پریشان مت ہوا کیجیے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر روز ایک ویڈیو آئے گی، اگر ٹائمنگ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ویٹ ضرور کیا کیجیے، بیل آئیکن پریس رکھیں، جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ آج ہم جو مناجات پڑھنے لگے ہیں، جو سرگوشی پروردگار سے کرنے لگے ہیں، بندہ مومن کی ایسی دعا ہے جسے کہتے ہیں مناجات محبین، the whispered prayer of the lovers، جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ اور کل ہم نے ڈیوٹیز کی whispered prayers پڑھی تھی کہ جو عقیدت مندوں کی دعا تھی، اور آج ہے ان کی جو محبت رکھنے والے۔ تو محبت رکھنے والے خدا سے کس انداز سے مانگتے ہیں وہ پڑھیں گے، اور جانتے ہیں کہ مناجات کا سلسلہ سید سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ مولا سے ملا، چوتھے امام سے ملا کہ ایک انسان نہیں جانتا کن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے رب سے گفتگو کرے، تو راز و نیاز کرنا، سرگوشی کرنا، تنہائی کے عالم میں اپنے رب سے باتیں کرنا، کہ انسان تو احسان کر کے جتانے والا ہے، ایسی مخلوق ہے، لیکن وہ رب ہے کہ جس کی بارگاہ میں آپ ایک احسان کے بعد بار بار اسے کہ پروردگار تم مجھ پہ اپنے انعامات کی بارش کر دے، تم مجھ پہ اپنے احسانات کی بارش کر دے، اور کبھی مجھے کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ سب سے بڑی دعا یہی مانگنی چاہیے کہ میرے مالک، میرے خالق، تو میرے بدن میں ایسی طاقت ہے محمد و آل محمد کا صدقہ، مجھے زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اور میرے اعمال بھی ایسے رکھنا کہ مجھے آخرت میں بھی کسی کا محتاجی نہ کرنی پڑے کہ کوئی میرے احسان ثواب کے لیے کچھ کرے۔ میرے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ پروردگار تو اپنے جناب سے مجھے جوار معصوم میں جگہ دے اور ہمیں بہترین رزق عطا کرے۔ مناجات میں بھی پہلی دعا یہ کہ پروردگار اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ کرے، اور یہ مناجات فلسطین کی جانب سے پروردگار ان پر رحم فرمائے، ان پر کرم فرمائے، جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ظالمین کو جلد سے جلد سامنا کرنا پڑے خدا کے عذاب کا۔ آج مناجات محبین ہے، انشاءاللہ آپ سب اس کو جب سنیں گے تو لطف اندوز ہوں گے، اس کے جملوں پہ ہم غور کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوالات ہوں اس کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں ایک بلند درود کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ خدا کے نام سے جو شروع کرتے ہیں، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ میرے معبود کون ہے جو تیری محبت کی شیرینی کا مزہ چکھے۔ محبین کی مناجات ہے، اللہ سے محبت رکھنے والوں کی، تو اس کا پہلا جملہ ہی یہ ہے، الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک، میرے معبود کون ہے جو تیری محبت کی شیرینی کا مزہ چکھے، پھر اس میں تبدیلی کی خواہش کرے۔ کہ جس نے اگر خدا سے محبت کا مزہ چکھ لیا، وہ شیرینی چکھ لی، تو وہ کبھی بھی اس میں چینجنگ کی کوئی خواہش نہیں کرے گا، تبدیلی کی کوئی خواہش نہیں کرے گا۔ اور کون ہے جو تیری نزدیکی سے مانوس ہو اور پھر اس سے دوری ڈھونڈے، کہ جب خدا سے نزدیکی مل جائے تو انسان ایسا بدقسمت نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے دور ہو جانے کا سوچے۔ میرے معبود مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے قرب و دوستی کے لیے پسند فرمایا، جن کے لیے اپنی چاہت اور محبت نے خالص کیا، جنہیں اپنی ملاقات کا شوق دیا ہے۔ کہ میرے پروردگار تو نے ان لوگوں میں سے ہمیں کیا جنہیں تیری ملاقات کا شوق ہوا، اور اگر اب ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیا ہے کہ جنہیں تیری ملاقات کا شوق ہے، تو اب ہمارے اس محبت میں جو تو نے خالص کیا کوئی کمی نہ آ جائے، ہمیں انہی لوگوں میں شمار رکھنا جن کو تو نے قریب کیا اور اپنا دوست بنا۔ ہم نے یہی کہا کہ مناجات میں دوستی کی جاتی ہے رب سے، اپنا سب سے بہترین دوست اور اپنا رازدار اپنے پروردگار کو بناتے ہیں۔ کہا کہ جن کو اپنی قضا پر تو نے راضی کیا، جو خدا کی قضاء و قدر کے ان کے فیصلوں پر راضی ہو گئے، اپنی ذات کا نظارہ کرنے کا شرف بخشا ہے، جنہیں اپنی رضا سے نوازا ہے، خود سے دوری اور علیحدگی سے
پناہ میں رکھا ہے کہ میرے مالک میرے خالق ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کرنا. دیکھیں ہر مناجات میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں شمار کرنا کہ جو تیری بارگاہ میں بہترین بندے ہوں، برگزیدہ بندے ہوں، نیکوکاروں میں کرنا. یہاں بھی کہا کہ ان میں سے کرنا جنہیں اپنی رضا سے تو نے نوازا، خود سے دوری اور علیحدگی سے تو نے پناہ میں رکھا. کہ سب سے بدقسمت وہ ہے جو کہ خدا سے دور ہو گیا. اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیشہ اپنے قریب رکھے، اور اپنی خوشنودی کے مقام کے قریب رکھا. ہمیں بھی ان میں سے شمار کر خدا کی خوشنودی کے قریب ہیں، اور انہیں اپنی معرفت کے لیے خاص کیا کہ ایسے بندے کے جو خدا کا معرفت رکھتے ہیں اور ان کو اپنی معرفت کے لیے خدا نے خاص کر دیا، اپنی عبادت کا اہل بنایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ پروردگار اپنی عبادت کے لیے کسی کو چن لے. ان کے دلوں میں اپنی ارادت پیدا کی، ان کو اپنے جلووں کے مشاہدے کے لیے چن لیا. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کون سے وہ بندے ہیں جن کو خدا نے اپنے مشاہدوں کے لیے چن لیا، کون سی وہ ہستیاں جنہیں خدا نے اپنے جلوہ نور دکھائے، خدا نے معجزات دکھائے اور معجزات عطا کیا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے. کہا کہ ان کے چہروں کو اپنے حضور جھکایا، ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے فارغ کیا. کہ خدا نے ایسے بندے بھی زمین پر اتارے جنہیں اپنی عبادت کا مزہ چکھایا، اپنے قربت عطا کی اور اپنی نزدیکی عطا کی، پھر ان کو اپنی عبادت کا اہل بنایا، ان کے چہروں کو اپنے حضور جھکایا، ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے فارغ کیا، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں اس کی چاہت دی ہے. انہیں اپنا ذکر تعلیم کیا، اور ان بندوں کو کیا کیا؟ اپنا ذکر کرنا سکھایا، اور ان کو اپنے شکر کی توفیق دی. کہ اچھے لوگ، نیک لوگ، برگزیدہ لوگ کون گزرے ہیں؟ جنہوں نے خدا کے جلوہ نور کے مشاہدے کیے، جنہوں نے خدا کی عبادت کی، جنہوں نے خدا سے قربت پائی، جنہوں نے خدا سے راز و نیاز کیے. خدا نے انہیں اپنے ذکر کی توفیق دی، اپنی عبادت کی توفیق دی، اور شکر کی توفیق دی. کہ اگر نعمتیں کی تو وہ انسان کیا کرتے تھے؟ شکر بجا لاتے تھے. اپنی اطاعت میں مشغول کیا، اپنی نافرمانی سے دور رکھا. اور اللہ نے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جنہیں اپنا اطاعت گزار بنایا، انہیں اپنی نیک مخلوق میں سے قرار دیا. انہیں اپنی مناجات کے لیے چنا، تو جب مناجات کے لیے چنا تو نے ان سے وہ تمام چیزیں الگ کر دیں جو انہیں تجھ سے جدا کر سکتی تھی. دیکھیں گزشتہ مناجات میں یہ کہا تھا، اب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہی خوش قسمتی کا راستہ ہے جس راستے پہ ایسے لوگ ملیں، ایسے رشتے بنائیں، ایسے دوست بنائیں جو اللہ کی جانب سے عبادت کی توفیق رکھتے ہوں، ذکر کی توفیق رکھتے ہوں، علم رکھتے ہوں، معرفت رکھتے ہوں، شعور رکھتے ہوں. ادروائز کیا ہے کہ پروردگار وہ لوگ نہ ہوں کہ جو ایسے ہوں کہ جنہوں نے تجھ سے الگ کر دیا، تیری نعمتوں سے جدا کر دیا. ورنہ تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو تیری نعمتوں سے جدا کر سکتے ہیں. اے معبود ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری بارگاہ میں شوق و خوش دلی رکھتے ہیں، جن کی زندگی آہوزاری سے عبارت ہے. کہ ان کی زندگی میں ہم پریشان ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی نئی پریشانی ہوتی. تو یہ کہنا غلط ہے کہ اس پریشانی کے ذیل میں ہم کہہ دیں کہ ہاں ہماری زندگیاں پریشانی سے بھری ہیں اور بس میری ہی بھری ہیں. بھری ہر کسی کی ہیں، لیکن ایک انسانی فطرت ہے کہ جب ہم پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں اپنے تمام مسئلے یاد آتے ہیں، ہمیں دوسرے انسان کی زندگی مسئلے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو کہا میرے مالک مومن کی زندگی تو گری اور آہوزاری ہے، اور ہمارے ساتھ تو وہی ہوتا ہے. آپ بھی ایکسپیرینس اپنے شیئر کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. مومن جو خدا کے نزدیک اور خوف خدا رکھتا ہے، آج ایک مصیبت سے نکلا، کل آنکھ کھلتی دوسری مصیبت میں مبتلا ہے. مصیبت کہہ لیں، پریشانی کہہ لیں، کچھ ایشوز کہہ لیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایشو پریویلنگ رہتا ہی ہے. تو مومن کی زندگی کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. مومن کی زندگی ہمیشہ ایک کانٹوں بھرا رستہ ہوتی ہے، لیکن اس کی منزل انشاءاللہ بے حد حسین ہے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے. کہا کہ ایسے لوگ جن کی زندگی آہوزاری سے عبارت ہے، ان کی پیشانیاں تیری بڑائی کے آگے جھکی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں تیرے حضور بیدار رہتی ہیں. مومن کون لوگ ہیں؟ مومنوں کی نشانیاں اس مناجات میں بتائی گئی ہیں، اور اگر ہم نوٹ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. ایسے لوگوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو کون ہے؟ محبین کہلاتے ہیں. محبین کون ہیں؟ جو اللہ کی بارگاہ میں خوش دلی رکھتے ہیں، ان کی زندگی گریہ و آہوزاری سے بھری ہوتی ہے. مومنین کون ہیں؟ کہ جو تیری بڑائی کے آگے جھکتے ہیں، ان کی نظریں بیدار رہتی ہیں. آنکھیں ان مومن کی سوتی نہیں ہیں، بیدار رہتی ہیں. تیرے خوف میں آنسو روا رہتے ہیں، ان کی دلوں میں تیری محبت بندھی رہتی ہے، ان کے باطن تیرے روب سے پگھلے ہوتے ہیں. مومن اللہ سے اتنا خوف کھاتا ہے کہ بندے کو تکلیف ضرر پہنچانے سے پہلے سوچتا ہے. مومن بندے کو تکلیف اور اذیت دیکھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ جو دوسرے مومن کا دل ہے وہ قبلہ ہے، وہ خدا کا گھر ہے، اور میں اس گھر کو نہ توڑوں.
تو وہ خوف خدا سے روتا ہے اور باز رہتا ہے اور اس کام سے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ اے وہ جس کی پاکیزگی کے انوار محبوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ پروردگار مومن وہ ہے کہ جس کی پاکیزگی کے انوار یمن انوار و قدس ہی لی ابصار محبوں کو بھلے محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ کی قدرت کے انوار سب کو دکھائی نہیں دیتے، یہ محبان پروردگار ہیں، یہ محبین کی مناجات ہے کہ صرف انہی کو اللہ کے یہ پاکیزہ انوار معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی ذات کے جلوے سے عارفوں کے دلوں کو کھولنے والے ہیں۔ خدا کی ذات کے جلوے ایسے ہیں کہ وہ عارفوں کے دلوں کو کھولتے ہیں۔ عارفین کون ہیں؟ عارفین ایمان کے بہت بڑے درجے پر فائز ہیں۔ عارفین معرفت رکھنے والے لوگ ہیں۔ عارفین جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں اور وہ بزرگ لوگ ہیں اور اللہ کی معرفت سے ان کے دل کھلے ہوتے ہیں۔ عارفی شائفت، اے شوق رکھنے والے دلوں کی آرزو، اے محبوں کے ارمانوں کی انتہا، میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج اس جملے کی تفسیر مل گئی جو بہت دن سے ہم ہر دعا میں کہتے جا رہے تھے کہ اللہ سے جب دعا مانگ رہے اور جب ہم فارمیٹ پڑھتے ہیں مولا کی دعاؤں کا تو اس میں ایک دعا ضرور ہوتی ہے اپنی گناہوں کے اقرار کے بعد کہ میرے مالک مجھے نیکوکاروں میں شمار کرنا، میرے مالک مجھے ان کے ساتھ رکھنا جو تیرے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ نہ رکھنا جو تیرے خلاف ہوں۔ پروردگار مجھے ان کے ساتھ رکھنا جو محمد و آل محمد کی روش پہ چلنے والے ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے رکھنا تو جوار معصومین میں رکھنا، مجھے رکھنا تو ان کے زیر سایہ رکھنا تاکہ دنیا میں ان کی شفاعت پاؤں، آخرت میں بھی ان کی شفاعت پاؤں۔ تو یہاں پر کہا کہ پروردگار اے محبوں کے ارمانوں کی انتہا، میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں کہ پروردگار مجھے تیری محبت چاہیے اور میں تجھ سے ان کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت رکھیں کہ پروردگار رشتے مجھے زندگی میں وہ چاہیے جن کو تجھ سے محبت ہو، کیونکہ اگر وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہی وہ مجھے میری محبت کا حق دے پائیں گے۔ وہ اس محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہوں گے جو خدا کی محبت ہے تو کسی انسان کی محبت کی بھی قدر کریں گے۔ تو میرے مالک ان لوگوں کی محبت میرے دامن میں ڈال دے جو تیرے محب ہوں، ہر اس عمل کی محبت جو مجھے تیرے نزدیک کرنے والا ہے۔ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں میں زکوٰۃ کرنے خمس کرنے کی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نیکی کرنے کی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں کو سکون قلب عطا فرما، ہمیں ایسی محبت دے جو تیرے نزدیک کرنے والی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے زیادہ اپنی ذات کو تو میرا محبوب بنا، کہ مجھے اللہ کی ذات سے ایسی محبت ہو جائے پروردگار میں تیری ذات بزرگ تر کا محبوب بن جاؤں کہ میں تجھ سے جو محبت کرتا ہوں اے میرے لیے دخول جنت کا ذریعہ بنا، تیری محبت میرے لیے دخول جنت کا باعث ہو۔ اللہ اکبر۔ کہ پروردگار مجھے ایسی محبت میرے سینے میں عطا کر تیری ذات اقدس کے لیے کہ جو میرے لیے پروف ہو، ایک ویلیڈیشن ہو دخول جنت کی۔ کہا کہ تیرے لیے میرا جو شوق ہے اسے نافرمانیوں سے مانے بنا دے الہی آمین، کہ اپنی نافرمانیوں سے میں عبادت کی رغبت کھو دیتا ہوں تو مجھ سے باز رکھ اور اپنی نظر عنایت کر کے مجھ پر احسان فرما الہی آمین۔ مجھ کو نرمی اور محبت کی نظروں سے دیکھ پروردگار، محمد و آل محمد کا واسطہ سب دعا کر پروردگار مجھے نرمی کی نظروں سے دیکھ، محبت کی نظروں سے دیکھ اور مجھ سے اپنی توجہ ہٹا نہ لے، مجھے اپنے نزدیک اہل سعادت اور بہرہ مندوں میں قرار دے۔ پروردگار ہم سب کو اہل سعادت اور بہرہ مندوں میں قرار دے۔ اے دعا قبول کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل آمین الہی آمین رب العالمین۔ بے حد خوبصورت مناجات تھی اور میں جانتی ہوں کہ آپ دیکھتے ہوں کہ جب میں مناجات تلاوت کرتی ہوں تو ایک ایسی جو ہے نا وائس، ایک ٹون آپ کو محسوس ہوتی ہوگی کہ جیسے نیند آ گئی۔ دیکھیں تلاوت کریں قرآن پاک کی یا دعائیں پڑھیں یا عشاء کی نماز کے بعد کی تسبیح، ہم بالکل ایکٹیو بڑے فریش چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ماں بچے کو لوری دیتی ہے نا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں اتنی زیادہ تھاٹس ہیں، زندگی کی اتنی پریشانیاں، ہر وقت کچھ نہ کچھ انسان پلان کرتا ہے اور اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے مینٹل ایگزرشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ فزیکل تھکاوٹ تو ایک جگہ رہتی ہے لیکن مینٹل ایگزرشن پھر ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کو اللہ کی ذات کنسول کرتی ہے۔ جب بھی دعائیں پڑھتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے، ایسی نیند کہ
آپ نے ویسے وہ جو ہے چاہے آپ نے سلیپنگ پل لی ہو لیکن ویسے نیند نہیں آئے گی، بستر پہ آپ 4 گھنٹے لیٹے نہیں نیند آئے گی. لیکن اگر آپ وہی کوئی ذکر کر رہے ہوں، یقین کیجئے یہ مناجات ایسی تھی کہ جیسے کوئی لوری دے رہا ہو، اتنی پیاری کہ نیند کی آغوش میں لے گی کہ تم، اسی لیے تو ہے تمہارا رب تمہاری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ تمہیں چاہتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ تلاوت کرنے لگے کیا ہوتا ہے، یون آ رہی ہوتی ہے، تھوڑا ایسے سکون مل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پارہ تلاوت ہوا، یہاں پہ آپ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر سو جاؤں کہ میں نے ایک پارہ تلاوت کر دیا، میں نے مناجات پڑھ لی میں سو جاؤں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے مومن کو سننے والے کو بھی سکون ملتا ہے اور پڑھنے والوں کو بھی سکون ملتا ہے، اور نیند تبھی آتی ہے جب دل سکون پاتے ہیں. تو عروج آج کی مناجات کے بارے میں آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ آج کی تمام تر مناجات پہلے کی طرح اور بہت ہی خوبصورت. تمام تر مناجات میں سب سے خوبصورت جو چیز لگی وہ رپیٹ کرتے آ رہے ہیں کہ اے پروردگارہ ہمیں اپنی معرفت عطا کر، جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں ان میں شمار کر، اپنا قرب عطا کر، اپنے قریب ہونے والے بندوں میں سے ہمیں قرار دے، اور یہ کہ ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنا یا ان کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرنے والے ہوں. یہ سب سے خوبصورت جملہ آج کی مناجات کا مجھے لگا، کیونکہ اگر وہ اپنے رب سے خالصتاً محبت کی نیت رکھیں گے یا محبت کرتے ہوں گے تبھی وہ کسی بندہ مومن سے بھی محبت کا حق ادا کر پائیں گے. تو بہترین یہ کہ ہمیں لوگوں سے قریب نہیں ہونا، ہمیں بندوں کے قریب ہونا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے، لیکن خدا کے ذریعے ہونا ہے، اور سب سے پہلے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے اپنے رب کے قریب ہونا ہے، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اے پروردگارہ ہمیں کسی بھی دنیاوی یا آخرت کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ کر، خواہ وہ رزق ہو خواہ وہ عبادت ہو، سوائے اپنا کبھی کسی کا محتاج نہ کر، اپنے قریب کر اور ان بندوں کی جماعت میں شامل کر دے جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں. بے شک مناجات تھی محبین کی مناجات، اللہ سے محبت رکھنے والوں کی مناجات، جن کے دلوں میں خدا کی محبت اور ان کی محبت جو خدا سے محبت رکھتے ہیں. اور دعا بھی کیا مانگی، میرے مالک مجھے اپنی محبت عطا کر اور مجھے ان کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت رکھیں. خدا سے محبت رکھنے والے خدا کے عشق سے لبریز ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. خدا سے محبت رکھنے والے ہیں ہمارے انبیاء، ہمارے اولیاء، ہمارے ائمہ علیہم السلام، اہل البیت علیہ السلام کی ہر امام کی زندگی دیکھ لیں، سیدہ کے کل گھرانے کو دیکھ لیں تو اللہ سے ایسا عشق نظر آئے گا کہ ان سے عظیم کوئی ہستی زمانے میں نہیں گزری کہ جسے خدا سے ایسا عشق و محبت کیا ہو کہ اپنا کل کا کل کنبہ اس کے دین پر قربان کر دیا ہو، اور اپنے گھر سے نکلنے کا مقصد خدا کے دین کو بچانا ہو، اور اپنے تمام فرزندان کی قربانیاں خدا کی راہ میں پیش کر دیں. وہ مظلوم کربلا جب عشق خدا کی بات آئی تو وہ عشق کی نماز ذہن میں آئی کہ جو روز عصر میرے مولا نے کربلا کی سرزمین پہ پڑھی. تو اب آپ سمجھیے بڑا گہرا تعلق ہے کہ ہم نے خدا سے اس کے عشق کو مانگا ہے جو خدا سے عشق رکھے. تو ہم نے اللہ سے مانگا پروردگار ہمارے دامن میں حسین ابن علی کے عشق ڈال دے، الہی آمین. پروردگار ہمارے دلوں میں محبت امام حسین علیہ السلام ڈال دے. جب بھی کوئی مومن آرزو کرنے لگتا ہے کربلا جانے کی تو یا یہ سید الشہداء جانتے ہیں یا یہ وہ انسان جانتا ہے کہ اس کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا عشق ہے جس کے بارے میں وجوہات اب دنیا کو پیش نہیں کر سکتے. وہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پہ عشق کی لذت آپ کو محسوس ہوگی. یہ عشق کرنے والوں کی بارگاہ ہے جو عشق الہی کرتے ہیں اور عشق الہی میں اپنا سب قربان کرتے ہیں. وہ منزل ہے کربلا. تو بے شک یہ اللہ کا ذکر اور برگزیدہ بندوں کا ذکر ہی ہے جس سے گھر منور ہے، روشن ہے، جس سے آپ کو ڈھارس ملتی ہے. کہ ایک بڑی خوبصورت ربائی ہے جس کے 2 جملے اگر ذہن میں آ جائے تو میں کہتی ہوں کہ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ بدل کے شکر میں تبدیل ہو گیا. کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، اور انسان ہے نا، انسان کیا کرے گا، اپنے رب سے بھی نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا. ہم نے پڑھے ہیں مناجات آف دا کمپلینرز، ہم نے پڑھی ہیں، آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ کے بندے ہی ہیں، محبین بھی ہیں، شاکین بھی ہیں، شاکرین بھی ہیں.
انہی میں خائفین بھی ہیں اور انہی میں شکوہ کرنے والوں کی مناجات بھی ہے، ہم نے پیش کی ہے۔ لیکن شکوہ اسی سے کیا جاتا ہے جس سے آپ شدید محبت کریں، جسے آپ بالکل محبت اور شکوہ اپنی ہی ذات کو لے کر کیا جا رہا ہے، اپنی ذات کو لے کے کیا جاتا ہے۔ پروردگار میں تیرے جو ہے بارگاہ میں ایک آلودہ انسان کی طرح کھڑا ہوں، میں نے تیری محبت کا مزہ ابھی تک نہیں چکھا ہے، میں نے اپنی عبادت میں کوتاہی کی ہے، میں نے تیرے بنائے ہوئے اصول و قوانین کو توڑا ہے، لیکن پھر بھی تو مجھے اپنے سے دور نہ کر، تو مجھے اپنے نزدیک کر اور مجھے ان میں شمار کر جو تجھ سے محبت رکھنے والے ہوں، مجھے ان راہوں پہ چلا جن راہوں پہ وہ چلے۔ کون چلے؟ دیکھیے اس مناجات میں بار بار جن ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کی راہوں پہ جو چلے وہ نجف پہنچے، کبھی وہ مشہد پہنچے، وہ مدینہ پہنچے، وہ مکہ پہنچے، کبھی وہ کم پہنچے، کبھی وہ سامرا پہنچے، کبھی وہ کاظمین پہنچے۔ آج بھی عشق کرنے والوں کے کاروان مدینہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، سامرا جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں۔ تو یہ نجف و کم، یہ مشہد، یہاں جانے والے کاروان کیا مقصد ہے؟ یہ عشق کے کاروان ہے۔ وہاں جا کر جو تلاوت کرتے ہیں، وہاں جا کے جو ذوق عبادت لیتے ہیں، وہاں پہ جو نمازوں کی صف بچھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں انہی مناجات کے پروردگار ہمیں ان صفوں میں اور ان لوگوں کے درمیان میں شامل کر لیں، کیونکہ وہاں پہ پیورسٹ آف عبادت ہوتی ہے اور خدا ملتا ہے۔ آپ کو یقین کیجئے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے خدا کو منوایا، خدا کی توحید کو منوایا، ان کی بارگاہ میں ایسا روحانی ماحول ملتا ہے کہ انسان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین، مولا کے حرم کا یہی معجزہ ہے کہ جتنا بھی سیاہ دل وہاں پر جائے، ایک سفید ڈاٹ اس کالے دل میں آ جائے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس سیاہ دل کو مولا مسلسل شفاف کرتے رہتے ہیں کہ جب وہ زیارت سے پلٹ کے آئے تو اس کی معاملات زندگی درست ہو جاتے ہیں۔ تو پروردگار ہم سب کو دنیا میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہماری اس مناجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اور ہمارے مومن بہن بھائیوں کی مدد فرما۔ جو جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عقیدت مند ہیں، آنکھیں اشک کے بارے ہیں، پروردگار ہم سمیت ان سب کی حاجات پوری فرما۔ آپ سب کے پیار اور محبت کا بے حد شکریہ۔ آپ کے کوئی بھی کوئسچنز ہیں، سوالات ہیں، نوٹ کیے جا رہے ہیں اور ہم ان کے آنسرز کرتے رہیں گے۔ آپ نیکسٹ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا اور وہی بات کہ بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، سبسکرائب بٹن جو ہے پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو انفارم کیا جائے۔ انشاءاللہ مناجات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ساتھ میں پوسٹ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی اور نیکسٹ جو بھی پلانز ہوں گے، کون سی زیارت، کون سی دعائیں پڑھنے جا رہے ہیں، ہمیشہ آپ کو بتائیں گے۔ مجھے عروج کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک بہترین مناجات سید سجاد کے ساتھ۔ ڈو ناٹ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ انا من عروج نقوی آفیشیل، التماس دعا۔ اللہ حافظ۔